مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کہیں دعا کرنے کی جو توفیق ہے نا وہ نہ مجھ سے چھین لی جائے۔ اللہ مجھے توفیق دیتا رہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ دعا اور دعا کرنے والا بندہ مرد ہو یا عورت، یہ ایمان والے جب دعائیں کرتے ہیں اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ دعا سے بڑھ کر اللہ کو اور کوئی چیز بھی پیاری نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ ان پہ ناراض ہوتے ہیں۔ مانگنے والے اسے پیارے لگتے ہیں اور نہ مانگنے والے جو ہے نا اللہ کو ناپسند ہیں، ان پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ہے ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کے لوگوں سے کہے کہ میرے پاس آیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہیں دیا کروں؟ کوئی بھی سردار، کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حاکم ایسا نہیں۔ اگر کوئی جائے بھی اس کے دروازے پر، ایک دفعہ دے دے گا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، بار بار وہ تنگ آ جائے گا اور اس سے ناراض ہو جائے گا، بلکہ کہہ دے گا کہ آپ نے مجھے اتنا پریشان کر رکھا ہے، تنگ کر رکھا ہے، لہٰذا نہ آیا کرو۔ جواب مل جاتا ہے۔ اس لیے عربی کا شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، جب تم اس سے نہ مانگو تب ناراض ہوتے ہیں اللہ، اور بنی آدم انسان اس وقت ناراض ہوتا ہے جب تم اس سے بار بار مانگو۔ اور اللہ بار بار مانگنے والوں پہ جتنی دفعہ وہ مانگے گا اتنی دفعہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے در کا سائل ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ اور جو بے بس بے کس لوگ ہیں نا، جن کا کوئی اور سہارا نہیں، وہ رب العالمین ان کی دعاؤں اور التجاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، جس نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا بتاؤ نا، جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، بے بس بے کس ہو جاتا ہے، جب اس کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے بے بس لاچار آدمی کی دعا اور التجا کو سن کر قبول کر کے عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ پھر اللہ نے سوال کیا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہیں جو ایسا کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، لیکن تم لوگ ہو کہ سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی ہوتے تو اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ، برگزیدہ اور جو مقرب ہستیاں ہیں وہ ہے انبیاء علیہم السلام کی جماعت۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کی دعوت و تبلیغ کو بیان کیا، اور ان پہ بھی ایسے حالات آئے جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کس لیے بیان کیے؟ کیوں بیان کیے؟ ایک داستان سنانے کے لیے؟ قصہ گوئی کے لیے؟ نہیں، اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے عام لوگوں کا یہ ایمان اور یقین بنے کہ جب ان اللہ کی پیاری اور عظیم ہستیوں پر ایسے حالات بنے اور اس طرح وہ پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں میں گھرے، تو ان کے بعد پھر اور کون ہو سکتا ہے جو دوسروں کی مشکلات کو حل کرے اور ان کی حاجات کو پورا کر سکے۔ اور دوسرا یہ تاکہ ایسے حالات میں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں ہم بھی وہی کریں جو اللہ کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، سبق دیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کھول کر ترجمہ کے ساتھ پڑھا کریں، سمجھ آ جائے گی۔ کوئی پیغمبر، کوئی نبی گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے رب کو پکار رہا ہے، کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، کوئی مصیبت میں جب مبتلا ہوئے تو نجات حاصل کرنے کے لیے، کوئی اولاد کے لیے اور کوئی رزق کے لیے، کوئی مدد کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں اور بار بار پکار رہے ہیں۔ ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام، واقعہ مشہور ہے، عام مسلمان جانتے ہیں۔ جب ایک خطا سرزد ہوئی، اللہ نے جنت سے نکالا، زمین پر آ گئے، بڑے پریشان ہوئے، اللہ ناراض ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر مومن کے لیے اور